السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، آج کے اس درس میں اللہ کی مہربانی کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 171 سے لے کر 75 تک آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے اس کی تلاوت سماعت فرمائیں، پھر اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وما أحل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ یہ سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 170 سے 171 سے 175 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِی مثال اس شخص کی ہے، اس آدمی کی ہے، يَنْعِقُ جو چلاتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً جو نہیں سنتا مگر پکار اور دعا کو، یعنی پکارنے کو اور بلانے کو وہ سنتا ہے۔ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس وہ عقل نہیں رکھتے، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ پاک کھاؤ، واشکروا للہ اللہ کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر ہو تم خاص اس کی عبادت کرتے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک تمہارے لیے حرام ہے میتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور جو ذبح کیا جائے غیر اللہ کے نام پر۔ فمن اضطر پس جو مجبور ہو جائے، غیر باغن نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو جائے، باغی بنے، ولا عادن اور نہ عادی بن جائے، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب ایسا آدمی کہ جو اپنی جان کو بچانے کے لیے صرف کچھ کھا لے تاکہ اس کی جان بچ جائے، لیکن وہ مجبور ہے، یہ نہیں کہ وہ بغاوت کر کے جان بچانے کے علاوہ پھر اس پر عادی بن کے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام کو کھانا شروع کر دے، یہ نہیں ہے۔ بس صرف جان بچانے کے لیے اگر کوئی کھا لے تو اس کی اجازت ہے۔ فلا اسم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔
ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، من الکتاب، کتاب سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس سے لیتے ہیں تھوڑی قیمت، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہی وہ لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں الا النار، مگر جہنم کی آگ، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان کو قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں، فما اصبرہم علی النار، پس کتنے ہی یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ دیکھیں، انہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے، انہوں نے عذاب کو مغفرت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کتنے ہی یہ لوگ ہیں جو آگ پر صبر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں صراط مستقیم کو، سیدھا راستے کو، جنت کے راستے کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، اور شیطان کے راستے کو اور جہنم کے راستے کو کھول کر بیان کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید پر عمل کریں، ایسے راستے جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جائیں، اور وہ راستہ جس کا انتخاب اللہ نے ہمارے لیے فرمایا ہے اس پر ہم چلیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔